السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے، کئی مقامات پر آیا ہے۔ ان کی توبہ کا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب انہوں نے ایک قبطی مصر کے ظالم شخص کو غیر ارادی طور پر قتل کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تو وہ موقع پر ہی مر گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے مغفرت طلب کی۔ فاستغفر ربہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا اور کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قتل غیر ارادی تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نبی اور اللہ کے مقرب بندے تھے اس لیے انہوں نے فوراً اپنے عمل کو اپنی خطا تسلیم کی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عہد کیا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، جو نعمت تو نے مجھے فرمائی ہے نا، میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے سیکھا کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں گے اور کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ دعا سچے دل سے توبہ کرنے کی ایک مثال ہے، جہاں بندہ اللہ سے سبق سیکھنے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے پر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سخت غصہ کیا۔ بعد میں انہوں نے اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے مغفرت طلب کی۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ استغفار اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے انحراف کے وقت وہ قوم کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ انہیں روک نہ سکتے تھے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر خطا کار کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ ہمیں عاجزی، ذمہ داری اور اللہ کی طرف رجوع کا سبق سکھاتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کے بعد اپنے عمل کو بہتر بنانے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا ذکر زیادہ تر قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن احادیث میں بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ روایات ضرور ملتی ہیں، خاص طور پر قتل غیر ارادی جو قتل ہوا تھا، قتل غیر ارادی طور پر جو کیا بنی اسرائیل کی گسالہ پرستی اور اللہ کے ساتھ مناجات کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے تو وہ اپنی خطا قتل غیر ارادی اس کو یاد کر کے شفاعت سے معذرت کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو شان و مرتبہ دیا ہے اور لوگوں کے درمیان آپ سے کلام کیا، لہٰذا ہماری سفارش کیجئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ایک شخص کو نادانستہ قتل کر دیا،
لہذا تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حدیث سے ملنے والا سبق، حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور ندامت کا اظہار کہ وہ اپنے سابقہ عمل کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو قیامت کے دن انبیاء کی عاجزی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ تو بنی اسرائیل کی گسالہ پرستی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حدیث کی روشنی میں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل سامری کے بہکانے پر بچھڑے کی عبادت کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو چاہے تو ہمیں ہلاک کر سکتا ہے، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، ربی اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تو حدیث سے ملنے والے یہ سبق جو ہے کہ اپنی قوم کی غلطیوں پر نبی بھی استغفار کرتے تھے۔ تو سارا لب لباب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ پر بھروسہ، صبر اور توبہ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہر آزمائش میں مدد فرماتا ہے اگر بندہ اس پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر کوئی غلطی ہو، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ایک نبی کا مشن ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ایمان، ہمت اور صبر کے ساتھ زندگی میں ہر امتحان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔